الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں قرآن کریم کی تفسیر کے ساتھ، یعنی کہ سورہ ہجر کے ساتھ، آیت نمبر 45 اللہ رب العزت اس میں تذکرہ فرما رہے ہیں اہل تقویٰ کا اور ان کے جنت میں جانے کا۔ وہ آیات جو اس سے پہلے تھیں ان میں تذکرہ تھا جہنم کا اور جہنم میں جانے والوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 45 میں، ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی باغات میں ہوں گے، وعیون اور چشموں میں ہوں گے۔ عیون عین ان کی جمع ہے، عین ایک چشمے کو کہتے ہیں، اور جنات جمع ہے کس کی؟ جنت ان کی، ایک باغ کو کہتے ہیں، ایسا باغ جس میں بہت سے درخت ہوں۔ تو متقی لوگ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، تم داخل ہو جاؤ ان میں، یعنی کہ ان باغات میں، بسلام سلامتی کے ساتھ، آمنین بے خوف ہو کر، آمنین حال ہے۔ تو ادخلوها بسلام آمنین کی تفسیر یہ ہے کہ اہل تقویٰ سے کہا جائے گا کہ ان جنتوں میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، اس جنت میں تمہارے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے۔ اور اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ سب تفسیریں ٹھیک ہیں، کہ ادخلوها بسلام، جنت میں داخل ہو جاؤ سلام کے ساتھ، یعنی کہ السلام علیکم کہتے کہتے جنت میں داخل ہو جاؤ سلام کے ساتھ، یعنی کہ تم داخل ہو جاؤ فرشتے تمہیں سلام کہہ رہے ہوں گے۔ جنت میں داخل ہو جاؤ سلام کے ساتھ، یعنی کہ تم داخل ہو جاؤ، رب العالمین خود تمہیں سلام کہہ رہا ہوگا، سلام قولا من رب الرحیم۔ جنت میں سلامتی سلامتی ہے، آمنین اور امن ہی امن ہے، کوئی خطرہ نہیں، کوئی خوف نہیں۔ آیت نمبر 47 وَنَزَعْنَا، اور ہم نکال لیں گے، ہم کھینچ لیں گے، ما اس چیز کو جو فی صدورہم ان کے سینوں میں ہوگی۔ فی کا معنی میں، صدور کا معنی سینے، صدور جمع ہے کس کی؟ صدر ان کی، من غل کینے میں سے، اخوانا حال ہے، اس حال میں کہ بائی بائی ہوں گے، علی سرور سریر کی جمع ہے، تختوں پہ ہوں گے، متقابلین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 47 تھی، اس کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ نے یہاں پہ خوشخبری سنائی ہے کہ دنیا میں ممکن ہے کہ اہل تقویٰ میں، اہل ایمان میں کوئی اختلاف ہو جائے، جس اختلاف کی وجہ سے ایک کے دل میں دوسرے کا کینہ اور بغض ہو، لیکن جب جنت میں جائیں گے تو دل میں کوئی بغض، کوئی کینہ، کچھ بھی نہیں ہوگا، صاف ستھرے دل ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے، جسے ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں اور بخاری شریف کی حدیث ہے، مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ جب اہل ایمان جہنم کی آگ سے بچ کر آگے نکلیں گے تو وہاں پہ ایک پل ہوگا جہنم اور جنت کے درمیان، تو وہاں پہ ان لوگوں کو جو جہنم سے بچ کر آئے ہیں ان کو روک لیا جائے گا، اور ان کے درمیان فیصلہ ہوگا ان زیادتیوں کا جو ان میں سے کسی ایک نے دوسرے پہ کی تھی۔ چنانچہ ظالم سے مظلوم کو بدلہ لے کر دیا جائے گا۔ جب دل بالکل پاک صاف ہو جائیں گے، صاف ستھرے ہو جائیں گے، دلوں میں کوئی کینہ نہیں ہوگا، کوئی بغض نہیں ہوگا، پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس آیت پہ غور کریں، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس جنت میں جناب علی ہوں گے اسی جنت میں انشاءاللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اگر صحابہ کرام میں کوئی تھوڑا بہت اختلاف تھا، کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی ایک نعوذ باللہ جہنمی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ کا اعلان ہے
کہ تمام صحابہ کرام سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سب کو جنت میں بھیجے گا. ہاں درجات کے لحاظ سے یقیناً فرق ہوگا. جو مقام و مرتبہ جناب علی کا ہے جناب معاویہ کا نہیں ہے، لیکن ادنا سے ادنا صحابی کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. اور ویسے مجھے اور آپ کو اپنے بارے میں امید ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے؟ جنت میں. لیکن جناب معاویہ کے بارے میں شک ہے. اپنے بارے میں کیا ہے؟ یعنی کہ میں بتانا چاہتا ہوں ہماری سوچیں کئی لوگوں کی سوچ دیکھیں آپ. جناب معاویہ رضی اللہ عنہ، پھر کہہ رہا ہوں، جناب علی کے مقابلے میں بہت پیچھے ہیں، لیکن ہم ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں. جس قدر انہوں نے جہاد کیا ہے، 20 سال کا عرصہ شاندار دور حکومت ہے، کہیں پہ کوئی فتنہ نہیں، کوئی فساد نہیں. اور ان 20 سالوں میں خوب جہاد ہوا ہے. کس کے خلاف؟ اس زمانے کے امریکہ کے خلاف، یعنی کہ رومیوں کے خلاف. آج اگر کوئی مسلمان چاہے وہ عقیدے کے لحاظ سے گندا ترین مسلمان ہو، امریکہ کے خلاف اگر ایک میزائل برسا دی، کہتے ہیں یہ ہیرو ہے. یہ کیا ہے جی؟ ہیرو ہے جناب. ہم کہتے ہیں بھی اس کا عقیدہ تو دیکھو، کہتے ہیں عقیدہ چھوڑے، اس نے ٹکر لی ہے جناب والا. تو جناب معاویہ نے اس زمانے کے امریکہ سے ٹکر بھی لی، عقیدہ بھی صحیح تھا، توحید کا نظام تھا، شرک و بدعت کا نام و نشان نہیں تھا، شریعت نافذ تھی، نمازیں قائم ہوتی تھی. تو وہ پھر بھی آپ کی نگاہوں میں مجرم ہے کیوں جی؟ تو بہرحال وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نکال لیں گے اس کینے کو. یعنی کہ من غل کے من کو آپ بیانیہ بنا لیں تو من غل کا ترجمہ ہم ما کے ساتھ ہی کر دیں گے. اور ہم نکال لیں گے اس کینے کو ما فی صدورہم، جو ان کے سینوں میں ہوگا. اخوانا، اس حال میں کہ بھائی بھائی ہوں گے. علی سرر، یہ بھائی بھائی تختوں پہ ہوں گے. متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. اگر نفرت ہو، دل میں کینہ ہو، تو انسان کی ایک دوسرے سے نگاہیں نہیں ملتی. جب دل صاف نہ ہو تو آپ ایسے لوگوں کو ایک مجلس میں جمع کر دیں، بظاہر سلام بھی لے لیں گے، حال چال بھی پوچھ لیں گے، لیکن صحیح معنوں میں نگاہیں آپس میں نہیں ملیں گی. ان میں سے ایک چاہے گا کہ میں یہاں سے اٹھ جاؤں، تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاؤں. لیکن یہاں پہ چونکہ کینے سے بالکل صاف ہوں گے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. آیت نمبر 48 لا یمسہم، ان کو نہیں چھوئے گی، نہیں پہنچے گی ان کو، فیہا، اس میں، کس میں؟ اس جنت میں، نصب، کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ. وما ہم منہا، اور نہیں ہوں گے، ما کا معنی کیا؟ نہیں، ہم وہ، اور نہیں وہ ہوں گے، منہا، اس سے، کس سے؟ جنت سے. بمخرجین، با کون سی؟ زائدہ، لیکن معنی دے رہی تاکید کا. تاکید کس کی؟ ماں کی. ماں کا معنی کیا تھا؟ نہیں، تو با کا معنی بھی ہو گیا نہیں، اب ڈبل معنی ہو گیا. اور وہ ہرگز نہیں ہوں گے اس سے نکالے جانے والے. مخرجین جمع ہے، واحد کیا؟ مخرجن. مخرجن وہ جس کو نکالا گیا ہو، مخرجین جمع ہو گئے. تو وہ ہرگز نہیں ہوں گے اس جنت سے نکالے جانے والے. نکالے کیا جائیں گے؟ بلکہ یہاں پہ حدیث ہے ہمارے پاس، عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، بخاری شریف وغیرہ میں آئی ہے. مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ جنت اور جہنم کے مابین لایا جائے گا ایک مینڈے کو، اور وہ مینڈا اصل میں کیا ہوگا؟ موت. یعنی کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا. اور جنتیوں سے کہا جائے گا دیکھو، جنمیوں سے کہا جائے گا دیکھو. سب دیکھیں گے گردنیں اٹھا کر، اور پھر ان کے سامنے مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا جنتیوں، تم نے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، موت نہیں آئے گی. اور جہنمیوں سے کہا جائے گا جہنمیوں، تم نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، موت نہیں آئے گی. تو یہ الفاظ جنتیوں کے لیے بن جائیں گے خوشخبری، اور جہنمیوں کے لیے کیا بن جائیں گے؟ یعنی کہ ایک خوفناک خبر، عذاب کی خبر. تو اس لیے وما ہم منہا بمخرجین، جنتی جنت سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے. تو کہاں دنیا اور کہاں آخرت؟
یہاں پہ اچھے بھلے بادشاہ کو، وزیر اعظم کو 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد وزیر اعظم ہاؤس سے نکال دیا جاتا ہے، اور وہاں کسی بھی جنتی کو کبھی بھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ آیت نمبر 49 نبی، تو خبر دے دے، عبادی میرے بندوں کو، یا کہ میں نے کہا میرے، عباد جمع ہے عبد ان کی، تو خبر دے دے میرے بندوں کو، انی کہ بے شک میں، انا بے شک، یا کہ میں، آگے انا کا معنی بھی میں، تو میں 2 دفعہ ہو گیا، بے شک میں ہی الغفور بہت بخشنے والا ہوں، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہوں۔ غفور فعول کا وزن ہے، رحیم فعیل کا وزن ہے، دونوں میں کثرت کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو میں بہت بخشنے والا ہوں، یعنی کہ کن کو؟ اہل ایمان کو، بہت ان پہ رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، آیت نمبر 50، اور بے شک عذابی میرا عذاب، ہوا وہ، العذاب العلیم دردناک عذاب ہے، العلیم دردناک، اور بے شک میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا ہے کہ آپ میرے بندوں کو 2 باتیں بتائیں، ایک نہیں۔ میں اور آپ عام طور پہ لوگوں کو ایک بات بتاتے ہیں، اللہ نے کہا آپ لوگوں کو میرے بارے میں تعارف 2 طرح کا کرائیں، ایک یہ کہ میں بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں، دوسرا تعارف یہ کرائیں کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ آج مسلمانوں کو صرف یہ یاد ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، یہ بھول گئے ہیں کہ اللہ عذاب دینے پہ آئے تو اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ کامیاب مومن وہی ہے جو خوف اور رجا کے مابین زندگی بسر کرے، کبھی اللہ کی صفت مغفرت اور رحمت کی طرف دیکھے تو امید لگ جائے کہ اللہ بہت بخشنے والا ہے، مجھے بھی بخش دے گا، اللہ بڑا رحیم ہے، میرے اوپر بھی اس کی رحمت ہوگی، اور جب دیکھے اللہ کے عذاب کی طرف تو پھر ڈر لگے کہ میں نہیں بچ سکوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، مسلم شریف میں آئی ہے کہ اگر مسلمان کو پتہ چل جائے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی حقیقت کا تو وہ جنت کی امید نہ لگائے، اور اگر کافر کو پتہ چل جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تو وہ جنت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملہ کتنا خطرناک ہے۔ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں پکا جنتی ہوں، اور کوئی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت میں امید بھی رکھیں، اور اپنے گناہوں کو دیکھ کر ڈرتے بھی رہیں، اللہ سے توبہ استغفار بھی کرتے رہیں، اور امید اور خوف کے مابین پوری زندگی گزرے، لیکن جب فوت ہونے والے ہوں تو غلبہ کس کا ہو؟ امید کا۔ جب فوت ہونے والے ہوں تو غلبہ کس کا ہو؟ امید کا، کہ اللہ کی رحمت میرے اوپر برسے گی۔ جنت کا تذکرہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور اب تذکرہ ہونے لگا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، ان کے پاس آنے والی مہمانوں کا، اور پھر تذکرہ ہوگا لوط علیہ السلام کا۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والی آیات کا پچھلی آیات سے یہ تعلق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے واقعے میں اللہ کی رحمت کا بھی تذکرہ ہے اور اللہ کے عذاب کا بھی تذکرہ ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ، واو کا معنی اور، نبی یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، نبی عبادی، نبی تو خبر دے دے، تو بتا دے، ہم ان کو، عن ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں۔ ضیف مصدر ہے، اس لیے اس کا معنی واحد کا بھی ہوگا، تثنیہ کا بھی، جمع کا بھی۔ تو تفسیر کیا ہے اس کی کہ آپ ان کو بتا دیں، یعنی کہ ان لوگوں کو جو اس زمانے میں موجود تھے جس زمانے میں قرآن نازل ہوا، اللہ کے نبی السلام آپ ان کو بتائیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں۔ اور یہ مہمان کون تھے؟ فرشتے۔ اذ جب، آیت نمبر 52، اذ جب، داخلوا وہ داخل ہوئے، علیہ اس پہ، کس پہ؟ ابراہیم علیہ السلام پہ، فقالوا تو انہوں نے کہا، یعنی کہ ان فرشتوں نے کہا، سلامن سلامتی ہو۔ قال اس نے کہا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انا بے شک ہم، یہ اصل میں ہے انا نا، تو انا بے شک نا ہم، بے شک ہم، منکم تم سے، من کا معنی سے، کم تم، واجلون ڈرنے والے ہیں۔ واجلون جمع ہے واجلون کی،
واجلون ڈرنے والا. تو یہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کیا کہا؟ سلام کہا. اس سے مجھے اور آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے پاس جائیں تو انہیں سب سے پہلے السلام علیکم کہیں. تو سلامن کیا ہوگا؟ نسلم علیکم سلاما، کہ ہم تمہیں سلام کہتے ہیں، یہ کہ تمہیں یہ دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے ہر مصیبت سے، ہر ٹینشن سے، ہر پریشانی سے. قال انا منکم وجلون، ابراہیم علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں تو تم لوگوں سے ڈر لگ رہا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے ضیافت کا سامان لے کر آئے، ان کے لیے گوشت لے کر آئے، ان کے لیے بچڑا ذبح کیا اور اسے آگ کے اوپر بھونا، اتنی محنت کی، یہ سب کچھ ان کے سامنے رکھا اور وہ کھا نہیں رہے. آئے تھے انسانی شکل میں. تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہمان نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی دشمنی کی نیت سے آئے ہوں، کوئی خطرناک کام کرنے کے لیے آئے ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام ان سے ڈرے ہیں. کیا ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں سے ڈرنا چاہیے تھا؟ نہیں ڈرنا چاہیے تھا. نہیں ڈرنا چاہیے تھا. پھر کیوں ڈرے ہیں؟ اس لیے کہ عالم الغیب نہیں تھے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ انسان ہیں اور وہ اصل میں کیا تھے؟ فرشتے تھے. اور یہ بڑی اہم بات ہے، کئی دفعہ پہلے بھی توجہ دلائی ہے، آج پھر گزارش کروں گا. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہیں، غیب کی ہر چیز کو جانتے ہیں، تو اس سے ان کی شان میں اضافہ ہوگا، اور جو یہ کہتے ہیں کہ وہ عالم الغیب نہیں ہے وہ ان کی توہین کر رہے ہیں، جبکہ معاملہ اس کے الٹ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر قربانیاں دی ہیں، اللہ کی خاطر بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی، اللہ کی خاطر اپنی وائف کو، دودھ پیتے بچے کو مکہ چھوڑ آئے جہاں کوئی رہنے والا نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی خاطر آگ میں کود پڑے، آگ میں ڈالا جانا برداشت کر لیا، لیکن توحید کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا. اور جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا پڑھ رہے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی کافی ہے، اللہ بہترین کارساز ہے. یہ اور ان کی کئی اور قربانیاں ہیں. لیکن اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ عالم الغیب تھے، پھر قربانی کس بات کی؟ جب ان کو پتا تھا کہ بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤں گا لیکن چلے گی، تو پھر کیا قربانی دی؟ جب ان کو پتا تھا کہ آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ مجھے کچھ بھی نہیں کہے گی، مجھے نہیں جلائے گی، کیا قربانی دی جی پھر؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا کردار تب سامنے آئے گا جب آپ کا عقیدہ صحیح ہوگا. آپ کا عقیدہ یہ ہوگا کہ وہ عالم الغیب نہیں تھے، البتہ جتنی باتیں غیبی اللہ نے بتائیں اتنی ان کو معلوم تھی، اس سے زیادہ نہیں. تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے ہیں، اس لیے ڈر رہے ہیں کہ عالم الغیب نہیں ہے. قالوا، انہوں نے، آیت نمبر 53 قالوا، انہوں نے کہا، یعنی کہ فرشتوں نے، لا توجل، تو نہ ڈر، انا، بے شک ہم، نبشر، خوشخبری دیتے ہیں، کا تجھے، بغلام، ایک لڑکے کی، علیم، جو بہت علم والا ہوگا. یعنی کہ آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ ہم تو آپ کے لیے خوشخبری لے کر آئے ہیں کہ اللہ ان قریب آپ کو ایک ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کے پاس بڑا علم ہوگا. اور یہاں پہ مراد ہے اسحاق علیہ السلام، کیونکہ جب یہ خوشخبری دی گئی ہے تو اس سے پہلے اسماعیل علیہ السلام موجود تھے. آیت نمبر 54 قال، اس نے کہا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا، بشرتمونی، تم نے خوشخبری دی ہے مجھے کس کا معنی ہے؟ نی کا. تم نے مجھے خوشخبری دی ہے، علی ام مسنی الکبر، باوجود اس کے، علی ان کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ باوجود اس کے کہ مسا، پہنچا ہے، نی، مجھے، الکبر، بڑھاپا. فبیما، فا کا معنی تو، بیما اصل میں کیا تھا؟ بیما، ما استفہامیہ ہے، کس لیے، کس وجہ سے، کس چیز کی، تبشرون، تم خوشخبری دیتے ہو.
اب آسان ترجمہ یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم نے مجھے خوشخبری دی ہے باوجود اس کے کہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، تو تم کس چیز کی خوشخبری دیتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خوشخبری سن چکے ہیں، خوشخبری پہ تعجب کر رہے ہیں کہ میں بوڑھا، میری بیوی بھی بانجھ، اس عمر میں عام طور پہ بچے پیدا نہیں ہوتے، تو اس عمر میں میرے لیے خوشخبری آئی ہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی قدرت پہ مکمل یقین رکھتے ہیں، لیکن تعجب ہو رہا ہے اس واقعہ کے ہونے پہ جو عام طور پہ ہوتا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ استفہام تعجب کا ہے، انکار کا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، بلکہ یہ ہے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ بڑھاپے میں مجھے اور میری وائف کو بیٹا ملے گا۔ آیت نمبر 55 قالو، انہوں نے کہا، یعنی کہ فرشتوں نے، بشرنا، ہم نے خوشخبری دی ہے کا تجھے، بالحق کی، حق کے ساتھ، ہم نے تجھے خوشخبری دی ہے سچائی کے ساتھ، ہم نے تجھے خوشخبری دی ہے سچائی کی، حق کی، فلا تکن، پس تو نہ ہو جا، لا کا معنی نہیں، پس تو نہ ہو جا، من القانتین، مایوس ہو جانے والوں میں سے، من کا معنی سے، القانتین جمع ہے، اس کا واحد القانت، مایوس ہو جانے والا۔ فرشتوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ ہم نے آپ کو غلط خوشخبری نہیں دی، ہم نے آپ کو درست خوشخبری دی ہے، ہماری خوشخبری حق پہ مبنی ہے، ایسا ہو کر رہے گا، تو آپ مایوس ہو جانے والوں میں سے نہ ہوں۔ آپ اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے میں اولاد نہیں ہو سکتی؟ آیت نمبر 56 قال، اس نے کہا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے، وَمَن، واو کا معنی اور، من کا معنی یہاں پہ ہوگا نہیں، کیونکہ آگے الا آ رہا ہے۔ اس نے کہا اور نہیں، یقنتو، مایوس ہوتے، من رحمت ربہ، اپنے رب کی رحمت سے، الا مگر، الضالون، گمراہ لوگ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی رحمت سے مایوس بالکل نہیں ہوں، وہ تو میں نے تعجب کا اظہار کیا تھا۔ رب کی رحمت سے وہی مایوس ہوگا جو گمراہ ہوگا، کافر ہوگا، اور میں مسلمان ہوں، تو میں اللہ کی رحمت سے مایوس قطعاً نہیں ہوں۔ آیت نمبر 57 قال، اس نے کہا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے، فما، تو کیا، یہ ما استفہامیہ ہے، تو کیا، خطبو، معاملہ ہے، کم، تمہارا، تو تمہارا کیا معاملہ ہے، ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے، یعنی کہ تمہیں اللہ نے بھیجا ہے، تم کس کام کے لیے آئے ہو؟ مجھے صرف خوشخبری کا معاملہ نہیں لگ رہا، تم لوگ جس انداز سے آئے ہو لگتا ہے خوشخبری دینے کے ساتھ ساتھ کسی بڑی مہم کے لیے آئے ہو، کوئی بڑا معاملہ ہے جس کے لیے تم آئے ہو، وہ بتاؤ کیا ہے۔ تو کیا ہے تمہارا معاملہ اے بھیجے ہوئے؟ اس سے بھی پتا چلا ابراہیم علیہ السلام غیب نہیں جانتے تھے۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، آیت نمبر 58 انہوں نے کہا، ان کے فرشتوں نے، انا، بے شک ہم، ارسلنا، بھیجے گئے ہیں، الی قوم، ایک ایسی قوم کی طرف، مجرمین، جو مجرم ہیں، الا آل لوط، آیت نمبر 59 سوائے آل لوط کے، انا، بے شک ہم، لام کا معنی البتہ، یقیناً، منجو، نجات دینے والے ہیں، بچانے والے، ہم، ان کو، ان کے آل لوط کو۔ یہ منجو اصل میں تھا منجون، لیکن نون گر گیا ہے تخفیف کے لیے اضافت کی وجہ سے۔ بے شک ہم البتہ ان کو بچانے والے ہیں، ان کو نجات دینے والے ہیں، اجمعین، سب کے سب کو۔ الا امرأتہ، آیت نمبر 60 سوائے اس کی بیگم کے، اس کی بیوی کے، یعنی کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کے، قدرنا، ہم نے مقدر کر دیا ہے، ہم نے طے کر دیا ہے، قدرنا، ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، انا، بے شک ہاں وہ، یعنی کہ وہ عورت، لا، البتہ، من الغابرین،
پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ من کا معنی سے الغابرین پیچھے رہنے والے، الغابرین جمع ہے غابرن کی، غابرن پیچھے رہ جانے والا۔ ان 3 آیات کی تفسیر کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، تم بنیادی طور پہ کس کام کے لیے بھیجے گئے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف، یعنی کہ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف۔ کیوں؟ ان کو ہلاک کرنے کے لیے، ان پہ اللہ کا عذاب نازل کرنے کے لیے۔ الا آل لوط، اس عذاب سے محفوظ رہیں گے لوط علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے اہل و عیال میں سے ان پہ ایمان لانے والے اور دیگر لوگ ان پہ ایمان لانے والے۔ انا لمنجوہم، یقیناً ہم لوط علیہ السلام کو، ان کے مسلمان اہل و عیال کو اور ان کا کلمہ پڑھنے والوں کو اس عذاب سے بچا لیں گے۔ الا امرأتہ، لیکن ان کی فیملی میں سے ان کی بیوی نہیں بچ سکے گی، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کفر پہ ہے۔ قدرنا، ہم نے یہ بات طے کر دی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بات طے ہے کہ انہا، کہ لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، اللہ کے عذاب کا سامنا کرے گی۔ آیت نمبر 61 فلما، پس جب، جاء آئے، آل لوط، آل لوط کے پاس، المرسلون بھیجے ہوئے، یعنی کہ وہ فرشتے۔ آیت نمبر 62 قال، اس نے کہا یعنی کہ لوط علیہ السلام نے، انا، بے شک، تم قوم، ایسے لوگ ہو کہ منکرون، اجنبی ہو، اوپرے ہو۔ تو لوط علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں تھے، وہ بھی ان فرشتوں کو پہچان نہیں سکے، وہ سمجھتے رہے کہ یہ انسان ہے، کیونکہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ لیکن یہ کہہ دیا لوط علیہ السلام نے کہ بھائی تمہیں پہلے کبھی دیکھا نہیں، تم سے پہلے کوئی تعارف نہیں، تم سے پہلے کبھی ملا نہیں، اور تم نے آ کر اپنا کوئی تعارف کروایا بھی نہیں، تو میرے تمہارے درمیان ایک اجنبیت سی ہے۔ آیت نمبر 63 قالو، انہوں نے کہا، یعنی کہ بھیجے ہوئے فرشتوں نے، بلکہ جئنا، ہم لائے ہیں، کا، تیرے پاس، بیما، یہ ہے باتا دیا، اس کی وجہ سے جئنا کا ہم نے ترجمہ کیا کیا، لائے، ورنہ جئنا کا سادہ معنی ہوتا ہے ہم آئے، لیکن چونکہ آگے با آ رہی تھی تو ہم نے ترجمہ کیا ہم لائے۔ انہوں نے کہا بلکہ ہم لائے ہیں تیرے پاس وہ چیز، ما، وہ چیز، کانوا فیہ یمترون، جس میں وہ شک کرتے تھے، یعنی کہ ہم وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس عذاب کی آپ ان کو دھمکیاں دیتے تھے، وارننگ دیتے تھے کہ صدر جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ، توحید پہ آ جاؤ، شرک چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی سے بعد آ جاؤ، اور یہ جو مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہ اتنا سنگین جرم ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہے، اس کو چھوڑ دو ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ کس کا؟ عذاب کا۔ تو اللہ کے عذاب میں شک کرتے تھے، وہ عذاب لے کر آج ہم آئے۔ آیت نمبر 64 وَأَتَيْنَاكَ، واو کا معنی اور، اتینا اس کا لفظی معنی ہم آئے، لیکن اس کے بعد بھی آگے با آ رہی ہے، تو معنی کیا ہو جائے گا؟ ہم لائے ہیں، کا، تیرے پاس، بالحق کی، حق بات، ہم لائے ہیں تیرے پاس حق بات، وَإِنَّا، واو کا معنی اور، انا، بے شک ہم، لا، البتہ، یقیناً، صادقون، سچے ہیں۔ صادقون جمع ہے صادقن کی، ہم سچ کہنے والے ہیں۔ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم تیرے پاس حق لے کر آئے ہیں، حق سے مراد عذاب۔ عذاب ایک حقیقت ہے جس عذاب کی دھمکی نبی دے، لیکن لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو فرمایا وہ حقیقت آج ہم لے کر آئے ہیں، وہ عذاب لے کر آئے ہیں، اور یقیناً البتہ ہم سچے ہیں اپنی اس گفتگو میں۔ آیت نمبر 65 فَأَسْرِ، فا کا معنی پس، تو، اسری، آگے با آ رہی ہے، تو لے چل، یعنی کہ اسری کہتے ہیں رات کو چلنا، لیکن یہاں پہ لے چل، پس تو لے چل، اہلی کا، اپنے اہل و عیال کو، بقطع من اللیل، رات کے کسی حصے میں، قطع حصہ،
کوئی بھی حصہ، پس تو اپنے اہل و عیال کو لے کر چل رات کے کسی حصے میں، واتبع وحکم اور اتبع تو چل ادبارہم ان کے پیچھے، ادبار دبر کی جمع ہے، دبر کہتے ہیں انسان کے پچھلے حصے کو، اور تو چل ادبارہم ان کے پیچھے، ولا یلتفت اور نہ مڑ کر دیکھے، منکم تم میں سے احدن کوئی ایک، ومضو وحکم اور امضو تم چلو، حیثو اس جگہ جہاں کا تؤمرون تم حکم دیے جاتے ہو۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ رات کے کسی حصے میں آپ نے اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل جانا ہے، اور آپ نے ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، ان کو اپنے آگے آگے رکھیں، اور کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، توجہ آگے رکھیں، دعائیں کرتے ہوئے، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے آگے کی فکر کریں، پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ اور جانا کہاں ہے؟ جس جگہ جانے کا آپ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ کچھ اہل تفسیر نے لکھا اس سے مراد شام ہے، کسی نے کہا اس سے مراد مصر ہے، اللہ عالم۔ آیت نمبر 66، وَقَضَيْنَا اور ہم نے وحی کی، الیہ اس کی طرف، کس کی طرف؟ لوط علیہ السلام کی طرف۔ ہم نے قدینا کا معنی یہاں پہ کیا کیا؟ وحی کا، کیونکہ قدینا کے بعد الہ آ گیا ہے، قدینا کے بعد کیا آ گیا؟ الہ، اس لیے ہم ترجمہ کیا وحی کا، اور ہم نے وحی کی اس کی طرف، ذالک الامر اس معاملے کی، اس بات کی، انا بے شک، دابر ہؤلاء ان کی جڑ، دابر کے معنی کیا کریں گے؟ جڑ، ان کی جڑ مقتون کاٹی جانے والی ہے، مصبحین جبکہ یہ صبح کے وقت میں داخل ہونے والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے لوط علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی، کہ وحی کی اس معاملے کی، کون سے معاملے کی؟ وہ آگے وضاحت آگے، ان دابر ہؤلاء، ان دابر یہ بدل ہے کہ ان لوگوں کی جڑ صبح صبح کٹ جائے گی، نام و نشان ختم ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائیں گے، کوئی ان کی نشانی باقی نہیں رہے گی، ان کی اولاد میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچے گا، کہانی ختم ہو جائے گی ان کی، کہ ان کی جڑ مقتون کاٹی جانے والی ہے، کب؟ مصبحین جبکہ صبح کے وقت میں داخل ہونے والے ہوں گے۔ آیت نمبر 67، وجاء اور آئے، اہل المدینتی اس شہر کے رہنے والے، یستبشرون اس حال میں کہ بہت خوش ہو رہے تھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ بتا چکا ہوں، پہلے اشارہ کر چکا ہوں کہ لوط علیہ السلام کی قوم میں جو گناہ پایا جاتا تھا شرک کے بعد ایک گناہ یہ تھا مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اور یہ سنگین جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو چونکہ لوط علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنے حسین و جمیل ہوں گے۔ تو یہ لوگ پہنچ گئے کہ ہم ان کو پکڑتے ہیں، ان کے ساتھ اپنی خواہش پوری کریں گے۔ لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہو گئے، پورا شہر جمع ہو گیا۔ تو وجاء اہل المدینہ تھی اس شہر کے رہنے والے، سدوم شہر کے رہنے والے، لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ یہ پہنچ گیا، یہ سب چیلون اس حال میں کہ بہت خوش ہو رہے تھے کہ آج ہمیں یعنی کہ ہماری خواہش پوری ہوگی۔ آیت نمبر 68، قال اس نے کہا، کس نے؟ لوط علیہ السلام نے، انا بے شک، ہؤلاء یہ، ضیفی میرے مہمان ہیں، فلا پسنا تفضحونی مجھے رسوا نہ کرو۔ نی اصل میں کیا ہے؟ اس کے بعد یا ہے، یا کو یہاں پہ ڈیلیٹ کر دیا گیا، حذف کر دیا گیا تخفیف کی وجہ سے، اور اس کی علامت باقی ہے کہ نون کی جگہ کیا ہے؟ کسرہ۔ تو دیکھیے اللہ کا عظیم نبی کس طرح پیار و محبت سے کہہ رہا ہے کہ یہ میرے مہمان ہیں، مہمانوں کو تنگ نہیں کیا کرتے، مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ آیت نمبر 69، واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی اور مجھے ذلیل نہ کرو،
یہاں پہ بھی کیا ہے تخزونی، مجھے ذلیل نہ کرو، مجھے خوار نہ کرو۔ نمبر ایک، انہوں نے ان کو احساس دلایا کہ مہمانوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے۔ پھر کہا کہ اگر تم مہمانوں سے برا سلوک نہیں کیا جاتا، اس کی پاسداری نہیں کرتے، اس اصول کی، تو اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو، مجھے خوار نہ کرو۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو اپنی قوم میں تمام لوگوں میں سب سے افضل ہوتے ہیں، سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں، وہ مشکل کشا نہیں ہوتے، وہ حاجت روا نہیں ہوتے، وہ عالم الغیب نہیں ہوتے۔ یہاں پہ دیکھیے لوط علیہ السلام کی بے بسی، ان کی پریشانی، ان کی ٹینشن، اور اگر ان کو پتا ہوتا کہ یہ کیا ہیں، فرشتے ہیں، تو پھر ان کو منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس سے پتا چلا کہ وجا اہل المدینہ کی جو واو ہے یہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، اور واو ویسے بھی ترتیب کے لیے نہیں ہوتی۔ یعنی کہ جب میں کہتا ہوں کہ آج کلاس میں سعود آیا، حماد آیا، بدیر آیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تینوں اسی ترتیب سے آئے جس ترتیب سے میں نے کہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تینوں آئے ہیں۔ تو یہ واو یہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ واقعہ اسی ترتیب سے پیش آیا، کیونکہ اگر یہی ترتیب ہوتی تو لوط علیہ السلام تو جان چکے ہیں کہ یہ فرشتے ہیں، اور فرشتے بتا چکے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو بچائیں گے، آپ لوگوں کی حفاظت کریں گے، اور ان کے لیے عذاب بن کر آئے ہیں۔ پھر لوط علیہ السلام کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ آیت نمبر 70 قالو، انہوں نے کہا، یعنی کہ ان فرشتوں نے کہا، اور معذرت کے ساتھ ان کی قوم نے کہا، لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا، قالو انہوں نے کہا، لیکن لوط علیہ السلام کی منت سماجت کے جواب میں، قالو انہوں نے کہا، اولم، واو کا معنی ہم پہلے کریں گے، اور آ کا معنی کیا، لم کا معنی نہیں، اور کیا نہیں، ننہا، ہم نے روک رکھا کا تجھے، عن العالمین، جہان والوں سے۔ العالمین جمع ہے عالم کی، جہان، عالمین تمام جہان والوں سے۔ یعنی کہ ہم نے تجھے کئی بار سمجھایا نہیں ہے کہ ہمارے درمیان اور ہماری خواہش کے مابین رکاوٹ نہ بنا کر، جب کسی آدمی کے ساتھ ہم برا تعلق قائم کرنے لگے تو نصیحت کرنے کی کوشش نہ کیا کر۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہوگا کہ ہم نے تجھے سمجھایا نہیں کہ یہاں پہ مہمانوں کو لے کر نہ آیا کر۔ دونوں مفہوم مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے آگے سے کہا، آیت نمبر 71 قال، انہوں نے کہا، ہا اولائے، یہ ہیں، بناتی، میری بیٹیاں، یا کا معنی میری بنات، بنتن کی جمع بیٹیاں، یہ ہیں میری بیٹیاں، ان اگر کنتم، تم ہو، فاعلین، کرنے والے۔ اس آیت کی تفسیر دھیان سے سنی جائے۔ میری بیٹیوں سے کیا مراد ہے؟ ایک تفسیر یہ ہے کہ بیٹیوں سے مراد لوط علیہ السلام کی اپنی بیٹیاں ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ الفاظ کیسے کہہ دیے کہ میری یہ بیٹیاں، اگر کیا اپنی بیٹیاں، نعوذ باللہ، وہ ان کو پیش کرنے والے تھے غلط کام کے لیے؟ نہیں، اس تفسیر کے مطابق ان الفاظ کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو شرمندہ کر رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کو اجازت دے رہے تھے بیٹیوں کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرنے کی۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس قدر مجرم لوگوں کو پیشکش کریں کہ میری بیٹیوں سے نکاح کر لو۔ تو اس لیے اکثر اہل تفسیر کا موقف یہ ہے کہ یہاں پہ مراد ہے قوم کی بیٹیاں۔ جنہوں نے کہا کہ اس سے مراد ہے قوم کی بیٹیاں، ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ تاریخ میں یہ آتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، اور یہاں پہ انہوں نے جمع کا لفظ بولا ہے، یہ ہیں میری بیٹیاں، یہ نہیں کہا یہ ہیں میری 2 بیٹیاں۔ دوسرے نمبر پہ اگر ان کی 3 بیٹیاں بھی ہوں، 10 بھی ہوں، تو کیا یہ 10 بیٹیاں نعوذ باللہ پوری قوم کے لیے کافی ہیں؟ تو اس سے پتا چلا کہ یہاں سے مراد ہے قوم کی بیٹیاں، یعنی کہ تمہاری بیویاں گھروں میں موجود ہیں، اور اگر شادیاں تم نے نہیں کی تو تمہاری قوم کی لڑکیاں موجود ہیں، شرعی طور پہ نکاح کرو ان سے۔ جس تعلق کی اللہ نے اجازت دی ہے وہ تعلق قائم کرو، جس تعلق کے نتیجے میں اللہ اولاد دیتا ہے وہ تعلق قائم کرو۔ قال، اس نے کہا، ہا اولائی بناتی، یہ ہیں میری بیٹیاں،
ان کنتم فاعلین، اگر تم ہو کرنے والے، یعنی کہ اگر تم اپنی خواہش کو پورا کرنے والے ہو۔ آیت نمبر 72 لعمرک، تیری عمر کی قسم، تیری عمر کی قسم، انا بے شک ہم وہ، لفی سکراتہم، البتہ اپنی مدہوشی میں، سکرا کا معنی مستی، مدہوشی، نشہ، یا مہون، سرگرداں تھے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہاں پہ نبی علیہ السلام کی زندگی کی قسم اٹھا رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی زندگی کی قسم، لوط علیہ السلام کی قوم کے یہ لوگ اپنے نشے میں تھے، ان کو بس یہ تھا کہ ہماری خواہش پوری ہونی چاہیے، انہوں نے ذرا نہیں سوچا کہ یہ عظیم بزرگ، چلیں آپ نبی نہیں مانتے، عظیم بزرگ تو مانتے ہیں، وہ کیسے آپ کی منت سماجت کر رہا ہے، کیسے کہہ رہا ہے کہ مجھے رسوا نہ کرو، کیسے وہ اللہ سے ڈرا رہا ہے؟ تو وہ اپنے نشے میں تھے بس۔ تو تیری عمر کی قسم، بے شک وہ یقیناً اپنے نشے میں سرگرداں تھے۔ یا مہون کو انا کی خبر بھی بنایا جا سکتا ہے اور یا مہون کو حال بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ سوال اٹھے گا کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی قسم اٹھانا جائز ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ مخلوق کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ قسم جب بھی اٹھائی جائے گی اللہ کی اٹھائی جائے گی یا اللہ کی صفات کی اٹھائی جائے گی۔ مخلوق کی قسم اٹھانا اس سے منع کیا گیا ہے، بلکہ اس کو شرک قرار دیا گیا ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو پھر قرآن کریم میں تو یہ قسم آئی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ خود جس چیز کی چاہے قسم اٹھائے، لیکن مخلوق کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تو قرآن کریم میں کبھی سورج کی قسم اٹھاتا ہے، کبھی رات کی، کبھی دن کی، مختلف چیزوں کی اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی زندگی کی قسم اٹھائی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کتنی شاندار تھی، کتنی اعلیٰ تھی، کتنی مقدس تھی، کتنی پاک تھی، اتنی شاندار زندگی آپ نے گزاری ہے کہ اللہ اس کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ راج تفسیر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ ایک اور قول بھی ہے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 73 فا تو اخذت پکڑ لیا ہم ان کو الصیحۃ چیخ نے، مشرکین جب کہ وہ سورج نکلنے کے وقت میں داخل ہونے والے تھے، یعنی کہ جب سورج نکل رہا تھا اس وقت چیخ کا عذاب آیا۔ پھر کیا ہوا؟ آیت نمبر 74 فجعلنا، تو ہم نے کر دیا، عالیہا، ان کی بستیوں کے اوپر کے حصے کو، سافلہا، ان بستیوں کے نیچے، وامطرنا، اور ہم نے برسائے علیہم، ان پہ، حجارتن، پتھر، من سجیل، کھنگر کے۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کو نیچے سے اٹھایا، اوپر لے گئے اور اوپر سے الٹا دیا۔ اور تیسرا عذاب کیا آیا کہ پتھروں کی بارش نازل ہوئی، چیخ، نیچے سے جا کر اوپر سے الٹا دیا گیا، کیونکہ الٹا کام کرتے تھے نا، تو الٹانے کا عذاب آیا، اور پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش نازل ہوئی، پتھر کھنگر کے، یعنی کہ مٹی کے پتھر جن کو آگ میں پختہ کیا گیا ہو۔ آیت نمبر 75 ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، بے شک فی ذالک، اس میں، لآیات، لام کا معنی کیا؟ البتہ، یقیناً، آیات، کئی نشانیاں ہیں، آیت کی جمع ہے، للمتوسمین، غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ للمتوسمین دو الفاظ ہیں، لام، المتوسمین، لام کا معنی کے لیے، المتوسمین جمع ہے المتوسم کی، متوسم تبسم سے ہے، غور و فکر کرنا، گہری نظر سے دیکھنا، یعنی کہ لوط علیہ السلام کے اس واقعے میں
اور ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں البتہ کئی نشانیاں ہیں، کئی دروس ہیں، کئی عبرتیں ہیں، کئی سبق ہیں، لیکن کن کے لیے؟ جو غور و فکر کرنے والے ہوں، کن کے لیے؟ جو گہری نظر سے دیکھنے والے ہوں۔ آیت نمبر 76 76 وَإِنَّهَا موقع اور ان بے شک ہاں یہ کیا؟ لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں، اور بے شک یہ لبی سبیل، لام کے من البتہ، لبی سبیل، یہ تین الفاظ ہیں، لام الگ، با الگ، سبیل الگ۔ سبیل کا معنی کیا؟ راستہ، مقیم، دائمی راستہ، موجود راستہ، سیدھا راستہ، اور بے شک یہ بستیاں البتہ دائمی راستے پہ ہیں۔ با کا معنی ہم نے کیا کر لیا؟ پہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ یہ بستیاں آج بھی موجود ہیں، ان لوگوں کو ختم کر دیا گیا، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا، لیکن ان کے گھر، ان کی رہائش گاہیں، ان کی بستیاں اب بھی موجود ہیں۔ عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت حاصل کرنے کی جگہ موجود ہیں اور راستے پہ ہیں۔ جب تم لوگ اے مکہ والو تجارت کے لیے شام جاتے ہو تو ان کی بستیوں کے پاس سے گزر کر جاتے ہو۔ آیت نمبر 77 77 ان بے شک فی ذالک، اس میں، ان کے اس واقعے میں، لآیتن، البتہ عظیم نشانی ہے، للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 78 78 وَإِن اصل میں کیا؟ وَإِنَّهُ، اور بے شک بات یہ ہے، ضمیر شان، بے شک بات یہ ہے کہ کانا تھے اصحاب الایکۃ، جھنڈ والے، لظالمین، البتہ ظالم۔ جھنڈ والے اس سے مراد ہے وہ قوم جو شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ ان کو کبھی اصحاب ایکا کہا گیا، کبھی اصحاب مدین۔ تو اہل تفسیر کا ایک قول یہ ہے کہ قوم ایک ہے، نام دو ہیں، اصحاب مدین، اصحاب ایکا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ دو قومیں ہیں، دو قبیلے ہیں جن کے لیے نبی ایک تھے۔ ایک قوم کو کہا جاتا ہے اصحاب مدین اور ایک کو اصحاب ایکا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک قوم ہے، ان کی کچھ آبادی شہر کے اندر تھی، ان کو کہتے ہیں اصحاب مدین، اور جو شہر کے باہر جنگلات میں رہتے تھے ان کو اصحاب ایکا کہا جاتا ہے، کیونکہ ایکا کہتے ہیں درختوں کے جھنڈ کو۔ بے شک بات یہ ہے کہ اصحاب ایکا یعنی کہ جھنڈ والے، لظالمین، البتہ ظالم تھے۔ ظالم کیسے؟ شرک کر کے، ظالم کیسے؟ اپنے نبی کی تکذیب کر کے، ظالم کیسے؟ ماپ تول میں کمی کر کے، ظالم کیسے؟ راستے سے گزرنے والوں پہ ڈاکہ ڈال کر۔ فانتقمنا، پس ہم نے انتقام لیا، منہم، ان سے، وَإِنَّهُمَا، اور بے شک ہما، وہ دونوں بستیاں، لا، البتہ، بھی امام، امام کا معنی یہاں پہ راستہ، امام کا معنی کیا؟ راستہ، مبین، وعدے، با کا معنی پہ، بے شک وہ دونوں بستیاں البتہ وعدے راستے پہ ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ آیت نمبر 79 کی، 79 کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے انتقام لیا، ان کے اصحاب ایکا سے، ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ پھر اللہ نے آخر میں بتایا کہ یہ دونوں بستیاں، اصحاب ایکا کی بستی، شعیب علیہ السلام کی قوم کی بستی، اور لوط علیہ السلام کی بستی، دونوں وعدے راستے پہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ راستے سے ہٹ کر ہوں، وعدے راستے پہ ہیں۔ تو ان سے عبرت حاصل کرو، اور تمہاری طرف آنے والے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب سے بعد آ جاؤ، شرک سے بعد آ جاؤ، اللہ کے کلام پہ ایمان لے آؤ، ورنہ تمہارا وہی حشر ہوگا جو حشر ان دو اقوام کا ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دل جمعی کے ساتھ قرآن کی تفسیر سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ اقوام پہ اللہ کا عذاب آتا رہا۔ اللہ تعالی ہم پہ اپنی رحمت کی بارش کرتا رہے، عذاب کی بارش سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔